جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھوٹ کو پینا بھی۔ محبت دلوں پر وہ کام کرتی ہے جو صابن جسم پر اور آنسو روح پر کرتے ہیں۔ وہ سانپ جو اپنی کینچلی بدلنے سے قاصر ہو مر جاتا ہے، اسی طرح وہ دماغ جن کو اپنی رائے بدلنے سے روک دیا گیا ہو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کوئی تبدیلی سفر آسان نہیں کر سکتی۔ کسی قسم کی ترقی انسان کو مکمل طور پر سکون، قناعت پسند، مسرت آشنا نہیں بنا سکتی۔ جب تک اللہ کا فضل نہ ہو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے مروب کرنا سیکھو۔ محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھے رہنے کی صلاحیت ہے۔ افسوس یہ وہ معاشرہ ہے جہاں لوگ گند اٹھانے والوں کو گندا سمجھتے ہیں۔ جسم روندا جائے تو یہ دل کو بسنے نہیں دیتا۔ بدی کیا ہے؟ بدی نیکی کا اپنی ہی بھوک اور پیاس کی تکلیف میں مبتلا ہونا ہے۔ کتنا نادان ہے وہ شخص جو اپنی خوبیوں پر نازا ہے۔ عقل مند تو وہ ہے جو اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے۔ محبت دل کی صحت ہے اور بے مروتی بیماری۔ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو۔ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے۔ جو آدمی جتنا زیادہ بولتا ہے اتنا ہی کم سمجھ ہوتا ہے۔ قیمت وہ ہے جو آپ ادا کرتے ہو اور قدر وہ ہے جو حاصل کرتے ہو۔ جس شخص کے دل میں جتنی زیادہ حرص ہوتی ہے اس کو اللہ تعالی پر اتنا ہی کم یقین ہوتا ہے۔ کیسی ناشکری ہے کہ جب آپ ایک ایک پل میں خوشیاں پائیں مگر صرف ایک نہ ملنے والی چیز کی وجہ سے ان سب خوشیوں پر پردہ ڈال کر اداسی تان لیں۔ اگر آپ کسی کو گناہ کرتے دیکھیں اور اس بات پر پردہ ڈال دیں تو آپ کے گناہ قیامت کے دن نشر نہیں کیے جائیں گے، پردہ رکھنے والوں کا پردہ رکھا جائے گا۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ کون سا خیال میں عقل و دانش سے پیدا کر رہا ہوں اور کون سا خیال مجھے دیا جا رہا ہے، اسی لمحے کو ولایت کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان خواب دیکھنے کی اہلیت سے محروم ہو تو اس پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ تو بھی آخر کمال کو پہنچا، مست ہوں میں زوال پر اپنے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ہم بہت بولتے ہیں اور اس میں زیادہ حصہ ایسا ہوتا ہے جسے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر بکواس کہا جا سکتا ہے۔ مرض یہ عام ہو چلا ہے اب، ہم ہمیشہ درست ہوتے ہیں۔ زمین کا سارا کھیل زندگی کا کھیل ہے اور زندگی کا سارا کھیل دانے اور پانی کا کھیل ہے۔ ہماری روحیں اسی بات کا ماتم کرتی ہیں کہ ہم اپنے زندہ ہونے کا ثبوت نہ دے سکیں۔ سوچو اور سوچنے کی نیک عادت ڈالو کہ دوسرے جو کچھ سوچ رہے ہیں وہ بھی سچ ہو سکتا ہے۔ نہ تم آسمان سے اترے ہو نہ تمہارے ساتھی۔
سچ کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، پر یہاں سب سے مقبول تعریف یہی رہی ہے کہ سچ وہی ہے جو ہم سننا چاہتے ہیں۔ ملے عروج تو انسانیت کی حد میں رہو، یہی وقت ہے قدرت کے آزمانے کا۔ دو چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ ہیرے کی قابلیت رکھتے ہو تو اندھیرے میں چمکا کرو، روشنی میں تو کانچ بھی چمکا کرتا ہے۔ آپ کے وسائل محدود ہیں، اس میں قسمت کا ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی سوچ محدود ہے، اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ گلاب کو خواہ کسی بھی نام سے پکارا جائے، اس کی خوشبو میں فرق نہیں آئے گا۔ طلوع سحر سے تھوڑی دیر پہلے ہمیشہ شدید ترین اندھیرا ہوتا ہے۔ ویران دل کا علاج قرآن پاک ہے، قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اور کمال تو تب ہے جب آپ انتہائی مصروفیت کے باوجود اللہ کو ایسے یاد کریں کہ آپ کو دیکھنے والا عام آدمی سمجھے کہ شاید آپ کے پاس فارغ وقت بہت ہے۔ اس نفسا نفسی کے دور میں نظر اکثر ترس جاتی ہے اس کے لیے جو اپنے نفس پر سخت نظر رکھتا ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ پیدا ہو گئی تو جسم سے روح نکلتے وقت درد کی شدت سے تڑپنا نہیں پڑے گا۔ بڑی تپش ہے یہ اپنے گناہوں کی، شہر کا موسم خوشگوار نہیں ہوتا۔ دن بھر کرتے ہیں نفرتیں انسان سے اور کہتے ہیں راضی پروردگار نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں اندازہ ہو جائے اللہ تمہارے معاملات کیسے حل کرتا ہے تو تمہارا دل پھٹ جائے اللہ کی محبت میں۔ پریشان ہونا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن پریشان رہنا انسان کا اللہ پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ پیار اور اعتماد ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ جس دن اپنی آرزوئیں خواہشات کے پیالے توڑ دو گے، اس دن زندگی تم پر حقیقت کے دروازے کھول دے گی۔ جو اپنے فن کو صرف اپنی میراث سمجھتا ہے وہ پاگل اور دیوانہ ہوتا ہے۔ میری عرض تمنا بھی عجب عرض تمنا ہے کہ تم کو مانگتا ہوں اور تم ہی سے مانگتا ہوں میں۔ بے دم یہ جستجو بھی عجب ہے، عجب تلاش، نکلے ہیں ڈھونڈنے کو اسے ہم جو گھر میں ہے۔ تنہائی آپ کی روح کی ویرانی کا نام ہے۔ کچھ لوگ بہت سارے لوگوں میں رہ کر بھی اکیلے اور منفرد ہوتے ہیں، بادلوں میں گھرے چاند کی طرح۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، میری زندگی کی نیک کمائی درود شریف ہے۔ دل میں رفاقت کی روشنی نہ ہو تو چراغوں کے میلے کس کام کے۔ اگر آپ دل کو اللہ کے لیے رکھ دو تو اس میں خواہش اللہ کے علاوہ نہیں آئے گی۔ کسی شخص کو اس وقت تک یزید نہیں کہہ سکتے جب تک آپ امام نہ بنو۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں جو یزید تو دریافت کرتے ہیں مگر حسین بننے کو تیار نہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ چاند سے کیا چیز نکلی جو چاندنی بن کر بکھر گئی۔ وہ کیا راز ہے کہ دیار یار سے نکلنے والا بے قرار عاشق زمانے بھر کا قرار بن گیا۔ اگر دل میں اللہ نہ ہو تو پھر کعبے میں بھی اللہ نہیں۔ جلوے کے سامنے مقام عقل بے ہوش ہو جاتا ہے، صرف مقام دل جلوہ برداشت کر سکتا ہے۔
عطا کی خوبی یہ ہے آپ کی طلب میں ہی نہیں ہوتی، اتنی طلب ہی نہیں ہوتی جتنا وہ دے دیتا ہے۔ شہر سے جب شب بیداریاں ختم ہو جائیں تو شہر برباد ہو جاتے ہیں۔ کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہ ہوئی ہو، کوئی غلطی ایسی نہیں جو معاف نہ کی جا سکے۔ آپ لوگوں کے خوش قسمت ہونے کے امکانات بڑے روشن ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ نے بہت بڑا فیض عطا کر دیا ہے کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کر دیا۔ یہ بڑا ہی احسان ہے، بڑا ہی احسان ہے، بہت کافی بات ہے۔ جس نے ماں باپ کو پرورش کرتے ہوئے دیکھا اور انہیں نہ مانا، اس نے خدا کو دیکھے بغیر کیا ماننا ہے؟ خطا کے مالک آپ خود بن جاؤ، عطا کا مالک وہ آپ ہے۔ انسان زندگی میں خود کا گناہ کرے، شوق سے کرے، لیکن کسی بندے کا گناہ گار نہ ہو۔ تحقیق ایسی نہ ہو کہ محبت ختم ہو جائے، اور تقلید ایسی نہ ہو کہ تحقیق ختم ہو جائے۔ جس نے ماں باپ کا ادب کیا اور ماں باپ کا حکم مانا، وہ مکمل طور پر دیندار ہے۔ اپنی طاقت اور اپنی تیز زبان پر ناز مت کرو، جلد وہ وقت آنے والا ہے جب تمہارے بازو کی گرفت کمزور پڑ جائے گی اور تمہاری تلوار جیسی زبان جلد خاک ہو جائے گی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقابلے کا پہلا امتحان تمہارا نفس ہے، اس سے مقابلہ کر کے خود کو آزما لو کہ آزاد ہو یا غلام۔ جو آج مفت کی نصیحت قبول نہیں کرے گا، کل اسے مہنگے داموں پر افسوس خریدنا پڑے گا۔ اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں وہ شریک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے اور اتنا روئے کہ مٹی بھیگ گئی۔ پھر فرمایا، اس کے لیے تیاری کرو۔ جو چیز جس مقصد کے لیے وقف ہے، اسے بدل کر دوسرے مقصد کے لیے دینا اچھی بات نہیں۔ کوشش اللہ کو پسند ہے، کوشش کر اور کیے جا۔ اللہ کی رحمت اللہ کی راہ میں چلنے والوں کی منتظر رہتی ہے، کب کوئی بندہ آئے اور کب یہ رحمت برسے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی کامیابی کا صرف ایک ہی راز تھا کہ جو ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فرمان سنتے، اسی وقت اس پر عمل پیرا ہو جاتے۔ اور ہم دن میں 100 بار سنتے سناتے ہیں مگر کبھی عمل نہیں کرتے۔ بات جو کہ تو رہتی ہے۔ جو بننا چاہتے ہو وہ کردار پیدا کرو۔ تو گھر بنانے آیا ہے نہ زر، تو ایک راہی ہے۔ کبھی کسی راہی نے بھی کسی راہ میں کوئی گھر بنایا؟ ذرا اوپر ہو کر دیکھے، کسی کو بھی اور کوئی قدرت نہیں دی گئی۔ ہر چیز کا ہونا نہ ہونا اللہ ہی کے بس میں ہے۔ اگر مخلوق اپنی مرضی کے مطابق کچھ کرنے پر قادر ہوتی تو پھر رب کیا ہوتا اور بندے کون ہوتے؟ جب مجھے حقیقت معلوم ہوئی تو میں اس لاپتہ ذات کو ڈھونڈنے نکل پڑا اور پھر خود ہی لاپتہ ہو گیا۔ مرد موت سے نہیں غیرت سے مرا کرتے ہیں، زندگی سے نہیں حیا سے جیا کرتے ہیں۔ اگر تو نجات چاہتا ہے تو ایسے شخص کی صحبت اختیار کر جو علم الہی کا حکم جاننے والا ہو، تاکہ تجھے علم سکھائے اور ادب بھی۔
اور اللہ تعالیٰ کا راستہ بتائیں۔ نعمتوں کی فراوانی کے وقت کبھی مغرور نہ ہو اور سختیوں کے موقع پر کمزوری کا مظاہرہ نہ کرو۔ خیر اور بھلائی وہی پاتا ہے جو خیر اور بھلائی پر عمل کرتا ہے۔ ہر نامور انسان کسی نہ کسی طبقے میں بدنام کہلایا جاتا ہے۔ اللہ کا دوست دنیا داروں میں پسندیدہ نہیں ہوتا اور دنیا دار اللہ کے دوستوں میں ناپسندیدہ رہتا ہے۔ سورج کی روشنی کو چمگادڑ، الو اور ڈاکو ناپسند کرتے ہیں۔ اپنا دل زندہ کرو، ہر طرف زندگی نظر آئے گی۔ سچا استاد سچے شاگرد کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اپنے ارد گرد لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر میری ہمت میں اضافہ نہیں ہوتا اور نہ ان کے چھوڑ جانے سے مجھے گھبراہٹ ہونی چاہیے۔ دوسروں کو برائیوں سے روکو اور خود بھی رکے رہو، اس لیے تمہیں برائیوں سے رکنے کا حکم پہلے ہے اور دوسروں کو روکنے کا بعد میں۔ خود کو اپنے بھائی کے لیے اس بات پر آمادہ کرو کہ جب وہ دوستی توڑے تو تم اس سے تعلق جوڑ لو۔ جس بات کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو دوسروں کے لیے بھی اسے پسند نہ کرو۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں ہے، قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا اپنا انتخاب ہے۔ کسی غریب کو تنگ مت کرو، تمہاری طاقت دولت ہے تو اس کی طاقت اللہ ہے۔ سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تمہارا دل سمندر کی طرح وسیع ہے، جاؤ خود کو اپنی پوشیدہ وسعتوں میں تلاش کرو۔ اپنا غرور اتار دو اور عاجزی کا لباس پہن لو۔ تم دنیا سے بڑے ہو جاؤ گے، تمہاری ذات تم پر ظاہر ہوگی تمہارے بغیر۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہے۔ لمبی سانس یا تو شدید خواہش ہوتی ہے یا پھر کوئی پرانی یاد۔ عقل اگر اپنی حد پار کر جائے تب انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ روح مٹی سے یا مٹی روح سے تنگ ہے، دونوں کے بیچ شاید سکون اور امن کی جنگ ہے۔ جو شخص ہر حال میں مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ بری صحبت زہر سے بھی زیادہ قاتل ہے، اس سے ہمیشہ بچو۔ اگر لوگ تمہاری وہ اچھائی بیان کریں جو تم میں نہیں ہے تو مغرور مت ہو جاؤ، کیونکہ جاہلوں کے کہنے سے پتھر سونا نہیں بن جاتا۔ دنیا کی تمام الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں اگر جاہل خاموش رہے اور عالم حق بولنے لگے۔ عمل کی ضرورت ہے اور عمل کے لیے خوف سے نجات ضروری ہے۔ عمل بہت کچھ دے سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ عمل سب کچھ نہیں۔ ہم کتنے ہی ارادے باندھ لیں، رب کے فیصلوں کے محتاج ہی رہتے ہیں۔ اگر خواہشیں اور آرزوئیں گھوڑے بن جائیں تو ہر بے وقوف شہسوار کہلائے گا۔ جس نے اپنی پریشانی کو بیان کیا وہ ذلت پر راضی ہو گیا۔ دکھ کو سمیٹنا ہی خوشی ہے، اپنے ہر غم کو پی جایا کرو۔ ہو جانے والے واقعات پر افسوس نہ کرو، صبر کرو۔ مانگنے والوں کی قدر کرو، کیونکہ وہ آپ کو سخی بنانے آتے ہیں۔ غنی اور بے نیاز کون ہوگا؟ وہ جو دولت سے بے نیاز ہو جائے۔ دنیا پر کوئی احسان کرنا چاہتے ہو تو اپنی اصلاح کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو۔ عزت کے موتی پر ذرا بھی میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے دھو نہیں سکتے۔ حرام مال پر پلنے والی اولاد لازمی طور پر باغی ہوگی، بے ادب ہوگی، گستاخ ہوگی۔
اگر تمہیں ایسے شخص کی تلاش ہے جو تمہاری زندگی بدل ڈالے تو اسے آئینے کے سامنے ڈھونڈو۔ جب تمہارا نفس اللہ کا حکم نہیں مانتا تو تم اس کا کہنا کیوں مانتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ تجھ پر مہربان ہے تو بھی اس کے بندوں پر مہربان ہو جا۔ عام انسان صرف زبان سے بولتا ہے، خاص انسان کی پوری شخصیت کلام کرتی ہے۔ اور بھروسہ رکھو، تقدیر لکھنے والا ہی تقدیر بدل سکتا ہے۔ انسان بھی کیا عجیب ہے، جب مال و دولت کی محبت بڑھ جاتی ہے تو دنیا کو پسند کرنے لگتا ہے، اور جب بیماری یا مرض بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے ہم سے بہت کام کہے جو ہم نہیں کرتے، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اللہ سے ہم کوئی کام کہیں اور وہ ہمارا کام فوراً کر دے۔ ہر بندہ ہر وقت ہر قسم کی بلا اور مصیبت کی زد میں ہے۔ بندے کی ہلاکت کے لیے بہت ساری بلائیں منہ کھولے کھڑی ہیں، اللہ کا ذکر ہی ان سب کی واحد روک ہے۔ پیٹ کا روزہ روز ممکن نہیں، اس کی بجائے زبان کا روزہ رکھ لو۔ اگر زبان آزاد ہے تو پیٹ کا روزہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اور زبان کا روزہ اگرچہ پیٹ بھرا ہو بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ تو اپنے کسی کام پر اتراتا نہ پھر، کام لیا جاتا ہے، کیا نہیں جاتا۔ مرد موت سے نہیں غیرت سے مرا کرتے ہیں، زندگی سے نہیں حیا سے جیا کرتے ہیں۔ اے سوئے ہوئے غافل انسان، غفلت کی نیند سے جاگ، تجھے یہاں سے آگے کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ جو کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے کر لی، اس دنیا میں رہ کر اگلی دنیا کا سامان تیار کر، پھر تو قبر میں ایسی نیند سونا ہے کہ کروٹ تک نہیں بدلنی۔ مسافر تجھے ایسی جگہ جانا ہے جہاں سے پھر کبھی پلٹ کر نہیں آنا۔ شیطان نے اپنی مرضی سے بے شمار سجدے کیے، اللہ تعالی نے ایک سجدے کا حکم دیا، اس نے انکار کر دیا۔ ایک سجدے کے انکار سے اس کے تمام سجدے بیکار ہو گئے۔ فرض کی ادائیگی اللہ تعالی کو بے حد پسند ہے۔ نفس کو بے آرام اور ذلیل رکھنا ہی تو جہاد اکبر ہے۔ اور جہاد اکبر کسے کہتے ہیں؟ نفس کشی کے صرف دو ہی مقام ہیں، رات کو جاگنا اور دن کو خاموش رہنا۔ اللہ کا دوست وہ ہے جو مصیبت کے وقت گھبراتے نہیں۔ روح نکلنے کی ابتدا پاؤں سے ہوتی ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اب بھاگنے کا کوئی چارہ نہیں، اور انتہا آنکھوں پر ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی بے بسی دیکھ سکے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، یاد رکھو، اگر آپ محبوب کا قرب چاہتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے محبت کرو، چاہے ان کی موجودگی ہو یا غیر موجودگی، صرف ان کی بھلائی دیکھو۔ دولت مند ہو جانے سے انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اور دولت نہ ہونے پر لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ دنیا کی دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، جبکہ دین کی دولت اللہ صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ عقل مندوں کو صبر پسندیدہ ہوتا ہے، جو بات کرنے کے مقابلے میں صبر اختیار کرتا ہے وہ آسمانوں سے بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے تمہیں اس کا مالک نہیں بنایا، بلکہ اسے تقسیم کرنے کی ذمہ داری عطا کی ہے۔ بدترین شخص وہ ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کرے۔ اللہ والوں کو غم سے گزارا جاتا ہے، پھر وہ غم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ مثبت سوچ اور اچھا گمان ایسی ڈھال ہے جو شیطان کے گہرے اور تیز وار کو بھی سہ جاتے ہیں۔ توبہ انسان کو ناپاکیوں اور میل کچیل سے پاک کرتی ہے۔ نیک عمل پیش نہیں کر سکتے تو نیک خواہش ہی پیش کر دو، اللہ نیکیوں کی راہ عطا فرما دے گا۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں۔ ہم کسی کی وقتی خوشی تو چھین سکتے ہیں،
لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں۔ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے قبول کر لو، اور ساتھ میں یہ بھی قبول کر لو کہ یہاں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا۔ نفرت کا پہلا شکار عقل ہے، اسی لیے نفرت کرنے والا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ سچے انسان کی زندگی اصولوں پر چلتی ہے، اور جھوٹے انسان کی زندگی فائدوں کے فرما بردار ہوتی ہے۔ ہماری زندگی آسان اور خوبصورت ہو سکتی ہے اگر ہم اپنوں کی گئی محبت اور چاہت کی باتوں کو یاد رکھیں اور ان کی غلطیاں بھلا دیں۔ زندگی کا ویران کھنڈر اخلاق کی وجہ سے عالیشان محل میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ نیکی کے راستے میں تکلیف اٹھانا بڑی نیکی ہے، اور یہ نیکی ہم سب کو کرنی چاہیے۔ غریب وہ ہے جس کو اور زیادہ کی ضرورت ہو۔ بڑا آدمی وہ ہے جو ہر آدمی کے اندر بڑائی دیکھتا ہو۔ سستی اور تنگ دلی سے بچو، کیونکہ یہ ہر برائی کی چابی ہے کہ اگر سستی کا شکار ہوگے تو حق ادا نہیں کر پاؤ گے، اور اگر تنگ دلی کا شکار ہوگے تو حق پر صبر نہیں کر سکو گے۔ آگ چراغ کی بتی کو اس طرح نہیں جلاتی جس طرح دشمنی دل کے اندر کی چیزوں کو جلا دیتی ہے۔ اللہ کی پکڑ سے وہی بندہ بے خوف ہوتا ہے جو تباہ ہونے والا ہو۔ اے مولا ہمیں تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہترین وارث ہے۔ جو قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں سے آگے رہتا ہے۔ جس کی نیت بری ہوگی وہ اپنی آرزوؤں کو حاصل کرنے سے محروم رہے گا۔ مومن اس کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہے جو اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ عام طور پر عقل وہاں ماری جاتی ہے جہاں لالچ کی بجلی چمکتی ہو۔ اپنے علم کو اور اپنے یقین کو شک نہ بناؤ۔ جب جان لیا تو عمل کرو، اور جب یقین پیدا ہو گیا تو آگے بڑھو۔ بے مقصد اور بیہودہ کاموں کو چھوڑ دینے میں دل کو سکون ملتا ہے۔ خیرات کو مت روکو، ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک خاصیت ہے، اس سے انسان مضبوط ہوتا ہے اور تکبر کمزور۔ ہر عمل اپنے نتیجے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ بہترین جہاز راہ وہ ہے جو طوفان کو اپنے فائدے میں استعمال کرے۔ سوچ کا بدل جانا زندگی پر بہت گہرے اثر ڈالتا ہے۔ جو اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ سانس لینے کے باوجود بھی مر چکا ہے۔ لٹیروں نے جنگل میں شمع جلائی، مسافر یہ سمجھا کہ منزل یہی ہے۔ زندگی میں جس مقام پر بھی پہنچو اپنا پرانا مقام نہ بھولو۔ معاف کر دینے والا معاف کر دیا جاتا ہے۔ سچی عزت اور اونچا مقام صرف اچھے کام سے حاصل ہوتا ہے۔ نظر انداز کرنا سیکھ لیں، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ دین اسلام کا راستہ قابلیت کا نہیں، قبولیت کا راستہ ہے۔ یہاں صرف پڑھے لکھوں کی طلب نہیں ہوتی، یہاں بس تڑپ والوں کو قبول کیا جاتا ہے۔ ہم کسی اور تجسس میں پڑے ہیں، ورنہ آئینہ دیکھنے والے تو سدھر جاتے ہیں۔ روح کو مطلوب شخص صرف نظر بھی آتا رہے تو دل کو اطمینان حاصل رہتا ہے۔ کسی بھی شخص کے دل کے اندر گلاب کا پھول اگانے سے پہلے اس بات کا خیال کر لیجئے کہ آپ کے اندر پانی کی وافر مقدار ہونی چاہیے۔ اگر تعلقات میں اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ممکن نہ ہو تو پھر کچھ وقت کے لیے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ سوال کرنا سوچ میں گہرائی پیدا کرتا ہے۔ سوچ کر جواب دینے میں پچھتاوا نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی بے صبری بڑے بڑے مقاصد کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو مسافر ہے اور نشانیاں باقی رہنے والی ہیں۔
اپنے پیچھے ایسا کچھ چھوڑو جو تمہاری نشانیوں کو زندہ رکھے۔ اگر لوگوں کو اپنے قریب رکھنا ہے تو اپنے غم ان سے دور رکھو۔ الفاظ صرف بہانہ ہے، یہ اندرونی تعلق ہے جو ایک شخص کو دوسرے کی طرف کھینچتا ہے، الفاظ نہیں۔ جب بندہ ڈرتا ہے تو اللہ ہی اسے امید دیتا ہے، جب وہ غمگین ہوتا ہے تو اللہ اسے تسلی دیتا ہے، جب وہ ٹھوکر کھاتا ہے اور گرتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، جب وہ خراب ہوتا ہے تو اللہ ہی اس کی اصلاح بھی فرماتا ہے۔ حقیقی طور پر خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی کی وجہ بنتا ہے۔ بے بسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خرابی کا علم تو ہے مگر اسے ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ غلطی کی وجہ کم علمی ہے تو پھر سزا کو تربیت سے تبدیل کر دینا چاہیے۔ ہم بہت ہی کم باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں۔ گاہک کا اعتماد چیز کی قیمت کم ہونے سے نہیں بلکہ چیز کے معیاری اور اچھا ہونے سے قائم ہوتا ہے۔ جس لمحہ آپ سچ بولنے کا فیصلہ کرتے ہیں وہی لمحہ آپ کی سوچ اور عمل کی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ خدمت کا بہترین مقام وہ ہے جہاں خدمت کے بدلے میں کچھ نہیں لیا جاتا۔ کامیابی کی ایک شکل وہ بھی ہے جس میں آپ لوگوں کی سوچوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو سوال عقل کے دائرے میں اور اختلاف احترام کے دائرے میں کرو۔ علم کی پہلی نشانی اخلاق اور جاہلیت کی پہلی نشانی بد اخلاقی ہے۔ کچھ کام خدا چاہتا ہے انسان خود انجام دے تاکہ اس کے نتیجے میں رہنمائی پا سکے۔ کسی کا آپ پر اعتماد کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آنکھیں جھکتی ہیں تو زمانے بھر کی حیا اپنے اندر سمو لیتی ہیں۔ برائی سے توبہ کرو اور بدنام سے سبق سیکھو اور نیکی کو چھپا کر رکھو۔ جس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اس میں کوئی خوبی نہیں۔ لوگوں کے مال لوٹنے والا پوری زندگی ضرورت مند رہتا ہے، محتاج رہتا ہے۔ دوسروں کے دل نہیں توڑنے چاہیے، کسی کا دل رکھ لینا عبادت ہے۔ لوگوں سے سلوک اللہ سے سلوک ہے۔ برداشت کرنا ایک عظیم عمل ہے جو باشعور لوگ کرتے ہیں۔ خود کی اصلاح کیے بغیر دوسروں کی اصلاح کرنے کا مطلب ہر وقت دہکتے انگاروں پر بیٹھنا ہے۔ بے شک بہترین ہے وہ تمام راستے جو اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ زندگی جینی ہے تو پھر حالات سے ڈرنا کیسا؟ جنگ جو لازم ہو تو مقابل نہیں دیکھا کرتے۔ اللہ کا شکر ادا کرو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان لوگوں سے اللہ ناراض ہو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ آپس میں بحثیں نہ کیا کرو۔ زندگی میں کبھی ہمدردی کے طلبگار نہ ہونا، خوش رہنا، کلیلے بھرنا اور تم کو محبت ملے گی۔ ہمدردی کے طلبگار کو کبھی بھی محبت نہیں ملتی۔ ہمدردی تمہارے خزانے کو کبھی بھی نہیں بھر سکتی۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے، لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے۔ جب آپ سامنے والے کو دلائل سے قائل نہ کر سکیں تو پھر نرمی سے کام لیں۔ بادل برسے نہ برسے اسے دیکھ کر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اولاد خدمت کرے نہ کرے اسے دیکھ کر بھی دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ ایک لباس ایسا ہے جو دنیا کے ہر خطے کے انسان پر سج جاتا ہے اور وہ ہے مسکراہٹ۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے
کہ وہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھی۔ برے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ تو اس کا عمل خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا اور پھر اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ دل میں کسی کے ساتھ کی روشنی نہ ہو تو چراغوں کے میلے کس کام کے؟ انسانوں کی دنیا میں انسانوں سے اچھا سلوک ہی حق کا راستہ ہے۔ آسمانوں پر نگاہ ضرور رکھو، لیکن یہ نہ بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ مرتبہ، مقام اور دولت کی خواہش انسانی زندگی کو گھن کی طرح کھائے جا رہی ہے۔ دولت کو تم اپنی قبر کا چراغ بنا لو، کسی غریب کی زندگی سنوار دو۔ منزل پر پہنچنے کے لیے راستے کی مشکلات کا گلہ نہیں کرتے، کیونکہ بڑی منزلوں کے راستے مشکل ہی ہوا کرتے ہیں۔ اے معافی مانگنے والوں، سب کو معافی دے دیا کرو، اور یہی معافی کا راز ہے کہ جس نے سب کے لیے معافی مانگی وہ معاف کر دیا گیا۔ آنسو تیرے اللہ کا قرب ہے جو تنہائی میں نکل آئے۔ جب غصہ آئے تو اپنے اعمال سے توبہ کرو، جس پر غصہ آئے اسے معاف کر دو اور لوگوں کے لیے عافیت بن جاؤ۔ جہاں وابستگی ہوتی ہے وہاں درد ہوتا ہے۔ مضبوط سیرت اور کردار کا پیدا ہونا صرف خدا اور آخرت پر یقین ہی کے نتیجے میں ممکن ہے۔ نیکی کی عادت ڈالو، اس لیے کہ نیکی عادت سے ہی ہوتی ہے۔ انسانوں سے اچھا سلوک ان کے انسان ہونے کے ناطے کیجیے، نہ کہ ان کی صورت ہو، ان کے مال و متاع یا ان کے مناصب کی بنیاد پر۔ عقل مند وہ ہے جسے اللہ کے احکامات کی سمجھ ہو۔ صرف دنیا کی سمجھ عقل مندی نہیں ہے۔ جس انسان کو اللہ تعالی نے کوئی نعمت عطا کی ہو، اس سے اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا حسد کہلاتا ہے۔ گناہ کا چھوڑ دینا دلوں کی زندگی کی وجہ ہے۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اپنے نفس کے خلاف چلو۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم رحمت کا حصول چاہتے ہیں، لیکن وہ اعمال نہیں کرنا چاہتے جو رحمتوں کی وجہ ہے۔ حادثوں سے ہار جانا فطرت آدم نہیں، حادثے تو کھیلتے ہیں عظمت آدم کے ساتھ۔ زندگی شکوے نہیں سنتی، فیصلے سناتی ہے۔ صبر ہی سہارا بنتا ہے بالآخر۔ اگر دنیا کے سارے دروازے آپ کے لیے بند ہو جائیں تو جان لو کہ آپ کا اور یوسف علیہ السلام کا رب ایک ہی ہے۔ اگر ہم حسب و نسب کی وجہ سے فخر محسوس کرتے ہیں تو یہ عادت سب سے بدترین ہے، کیونکہ جس بنا پر ہم خوش ہو رہے ہیں اس کا دنیا اور آخرت میں قطعاً کوئی فائدہ نہیں۔ عاجزی اور تواضع یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلیں تو واپس لوٹنے تک جس انسان سے بھی ہم ملیں اسے ہم اپنے سے بہتر سمجھیں۔ دنیا میں 3 نقصان دہ چیزیں ہیں: دنیا کی محبت، خواہشات کی پیروی، شک والی چیزوں میں پڑنا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے بھلائی کا سوال کیا اور اللہ نے ان گناہ گاروں کی زبان پر درود پاک جاری کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کسی ایسے شخص کو دیکھیں جس کا یقین ہو کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہے تو جان لے کہ وہ ہلاک ہو چکا ہے، کیونکہ خود پسندی سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اپنی تعریف چاہنا فتنہ ہے۔ لوگوں سے تعریف کی چاہت تمہیں دکھاوے میں مبتلا کر دے گی اور ہلاکت اور بربادی کے دہانے پر پہنچا دے گی۔ ہم اس سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تم جلد باز، برائی کو پھیلانے والے اور راز کو فاش کرنے والے نہ بنو، کیونکہ تمہارے بعد سخت تھکا دینے والی اور غمگین کرنے والی آزمائشیں اور نہ ختم ہونے والے فتنے آئیں گے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کی تمام باتیں قابل قبول ہوں۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو ہمیشہ ایسی نیکیاں کرے جو اس کی خطاؤں کو مٹا دے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگوں کے طعنوں اور ان کی برائیوں سے محفوظ رہ جائے گا وہ دیوانہ ہے۔